السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسوں اور اموات کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ہندوستان میں 4 لاکھ سے زیادہ انفیکشنز پائے جا رہے ہیں۔ ورلڈومیٹر کی ویب سائٹ پر جمعے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,14,433 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں، جس کے ساتھ ہی جملہ کیسز کی تعداد 2,14,85,225 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ہندوستان میں مرنے والوں کی تعداد 3,920 ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی پورے ملک میں مرنے والوں کی کل تعداد 2,34,071 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے درمیان کیجریوال حکومت نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے دہلی آنے والے افراد کو 14 دن تک کوارنٹائن میں قیام لازمی ہو گیا ہے۔ تاہم جن لوگوں کو ویکسین کی 2 خوراکیں موصول ہو چکی ہے وہ سرٹیفکیٹ دکھا کر 7 دن تک کوارنٹائن میں رہ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ بس، ٹرین، ہوائی سفر، کار یا ٹرک کے ذریعے آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے دہلی آتے ہیں تو آپ کو ان نئے قواعد پر عمل کرنا پڑے گا۔ آندھرا اور تلنگانہ میں کورونا کی نئی شکلیں، نئے ویریئنٹ کے کیسز سامنے آنے کے بعد دہلی حکومت نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ کئی بار مریضوں کی مدد کے لیے فضائی خدمات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایک ہوائی ایمبولنس جو مریض کے ساتھ ناگپور سے حیدرآباد جا رہی تھی، درمیان میں ممبئی کی طرف موڑ لیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ جب پرواز ناگپور سے جا رہی تھی تو اس کا ایک ٹائر زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ ایسی صورتحال میں اس پرواز کی ہنگامی لینڈنگ ممبئی میں کی گئی۔ C-90 طیارہ ناگپور سے حیدرآباد جا رہا تھا۔ ہوائی ایمبولنس میں مجموعی طور پر 5 افراد موجود تھے، جن میں عملے کے 2 ارکان، ایک ڈاکٹر اور ایک مریض شامل تھا۔ لیکن جیسے ہی اس ایئر ایمبولنس نے ناگپور سے ٹیک آف کیا، اس میں کچھ پریشانی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فلائٹ میں موجود پائلٹ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور ممبئی میں طیارے کو اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اب ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں مریض کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہے اور اس کا علاج حیدرآباد کے بجائے ممبئی میں کیا جا رہا ہے۔ راجستھان میں بڑھتے کورونا انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے اب حکومت سخت قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے گہلوت حکومت نے ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ جانکاری کے مطابق 10 میں صبح 5 بجے سے 24 مئی تک ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن رہے گا۔ وہیں شادی بیاہ کے تقاریب میں 31 مئی تک پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے جمعرات کی دیر رات گائیڈ لائنز کو جاری کیا ہے۔ نئی گائیڈ لائنز کے مطابق شادی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے پروگرام، ڈی جے، بارات لے جانے یا دعوت کی اجازت نہیں ہوگی۔ شادی گھر پر یا پھر کورٹ میرج کے طور پر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس میں بھی 11 لوگ ہی شرکت کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملک کو کووڈ-19 کی تیسری لہر کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو ماہرین کے مطابق بالخصوص بچوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ عدالت نے آکسیجن کے فاضل ذخائر پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ عدالت نے مرکز سے کہا کہ وہ تاحکم ثانی دہلی کے لیے آکسیجن کی سپلائی 700 میٹرک ٹن سے کم نہ کریں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ دہلی میں لوگ مر رہے ہیں، حالانکہ کووڈ-19 مریضوں کے علاج کی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی تردید نہیں کی جا سکتی کہ آکسیجن سپلائی کی قلت کی وجہ سے کئی جانیں گئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز اور دہلی حکومت پر واضح کیا کہ وہ الزامات کے کھیل میں نہیں پڑے گی۔ جسٹس D.Y. چندرچوڑ اور جسٹس M.R. شاہ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ہمیں کووڈ-19 کی تیسری لہر کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم بعض ماہرین کی باتیں پڑھ رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ تیسری لہر خاص طور پر بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کورونا وائرس کیسوں میں اضافے کے درمیان اتر پردیش حکومت ریاست کی گوشالاؤں میں گایوں کے لیے ایکزی میٹرز اور تھرمل اسکینرز فراہم کر رہی ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے دفتر کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ریاستی حکومت نے گایوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ضلع میں ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حکومت نے ہدایت دی کہ تمام گوشالاؤں میں کووڈ پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور ماسک پہننا چاہیے۔ وقفے سے درجہ حرارت کی جانچ کو بھی لازمی کیا گیا ہے۔ ریاست کیرالہ میں حکومت نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے درمیان کیسوں میں اضافے کے پیش نظر 8 مئی کی صبح سے ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ یہ 9 روزہ لاک ڈاؤن 8 مئی کو شروع ہوگا اور 16 مئی تک جاری رہے گا۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ جنوبی ریاست میں لاک ڈاؤن جیسی سخت تحدیدات پہلے سے نافذ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے 4 ریاستوں اور 1 مرکز کے زیر انتظام علاقے کے اسمبلی انتخابات ختم ہونے کے ساتھ ہی تیل کی قیمتوں میں لگاتار ہو رہے اضافے کو حکومت اور تیل کمپنیوں کی لوٹ قرار دیا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، چناؤ ختم، لوٹ پھر شروع ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جمعرات کو مسلسل تیسرے دن اضافہ کیا گیا۔ 2 ماہ سے زیادہ کے وقفے کے بعد 4 مئی سے ان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔
کورونا معاملات و اموات میں ہو رہے غیر معمولی اضافے کے پیش نظر نافذ لاک ڈاؤن یا کورونا کرفیو کے بعد جموں کشمیر میں جمعرات کو مسلسل 7ویں دن بھی معاملات زندگی معطل رہی۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر کے 4 اضلاع شری نگر، جموں، بڈگام اور بارہمولہ میں 29 اپریل کی شام سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ حکام کے مطابق ان 4 اضلاع میں 10 مئی کی صبح 7 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ اس وقت سعودی عرب بھر میں 587 ٹیکہ اندازی مراکز کام کر رہے ہیں۔ وہاں شہریوں کو کووڈ-19 کا ٹیکہ مفت دیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے مزید مراکز بھی کھولے جا رہے ہیں۔ وزارت نے سعودی شہریوں اور تارکین وطن مکینوں پر زور دیا ہے کہ وہ صحتی ایپ پر اپنے ناموں کا اندراج کریں تاکہ انہیں دستیاب ویکسینوں میں سے کسی ایک کے انجیکشن لگائے جا سکیں۔ وزارت نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین لگوائیں، بالخصوص جو افراد لوگوں کے ہجوم یا اجتماعات میں اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، انہیں ضرور ویکسین لگوانی چاہیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر نے جدہ میں ملاقات کی اور اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے عرب، علاقائی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بات چیت کی، جبکہ شیخ محمد بن زاید نے جاری بیان میں کہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان سے جدہ میں ملاقات میں اپنے تعلقات اور مشترکہ مقاصد کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بھی بات چیت کی اور اپنے خطے میں استحکام کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آج واضح کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں کوئی لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے زندگی ٹھپ ہو جاتی ہے اور معاشی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن ریاستوں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اور پھر بھی پازیٹیو کیسوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی اور درکار ویکسین، آکسیجن اور ریمڈیسیور انجیکشن کی سپلائی پر زور دیا۔ انہوں نے فوری ان اشیاء کی فراہمی کی درخواست کی۔ حکومت کی جانب سے سرکاری دواخانوں میں کووڈ آؤٹ پیشنٹ خدمات کے آغاز کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار نے بوگل-کنڈا اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے سرکاری دواخانوں کے علاوہ سب سینٹرز و پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں آؤٹ پیشنٹ خدمات کو بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ پیشنٹ خدمات کا مقصد معمولی علامت پر مریضوں کا گھر پر علاج یقینی بنانا ہے۔ اس طرح دواخانوں میں بستروں کی قلت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سومیش کمار نے سہولتوں کا جائزہ لیا اور آؤٹ پیشنٹ خدمات پر طبی عملے سے معلومات حاصل کی۔ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر میں کورونا کی دوسری لہر غضب ڈھا رہی ہے۔ عوام کی غفلت، حکومت کی عدم توجہ اور کووڈ-19 کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل آوری نہ ہونے کی وجہ سے گنجان آبادی والے پرانے شہر میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس کی توثیق نہیں ہوئی ہے، تاہم باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جاریہ سال مارچ تا اپریل 1 ماہ کے دوران 15,000 سے زائد کورونا کے معاملات درج ہوئے ہیں اور 200 سے زائد اموات ہوئی ہے۔ مزید کئی عوام میں کورونا کی علامت موجود ہونے کے باوجود ہاسپٹلز پہنچ کر علاج کرانے یا کورونا ٹیسٹ کرانے کے بجائے گلی کوچوں کے کلینکس میں سردی، بخار، کھانسی کا علاج کرانے میں مصروف ہیں، جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو اس غفلت سے وہ اپنی قیمتی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ارکان خاندان کے دوسرے افراد بھی کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے ایک گھر میں 2 دن تا 1 ہفتے تک 2 سے زائد اموات ہو رہی ہے۔ نوجوانوں کے غیر ذمہ دارانہ مظاہرے سے معصوم بچے اور ضعیف افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک پیٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں تاحال 1300 سے زائد کورونا کے پازیٹیو کیسز درج ہوئے۔ مادنا پیٹ، اعظم پورہ، چادر گھاٹ کے مختلف علاقوں میں 700 سے زائد پازیٹیو کیسز درج ہوئے ہیں۔ چار مینار، چادر گھاٹ کے علاقوں میں 3000 سے زائد کیسز درج ہیں۔ بہادرپورے کے علاقے میں 2000، راجندر نگر علاقے میں 3000، یاقوت پورہ، رین بازار علاقوں میں 2000 سے زائد کیسز درج ہوئے۔ اسی طرح پرانے شہر میں 15000 سے زائد کورونا کے پازیٹیو کیسز درج ہوئے۔ مزید 15000 سے زائد سرگرم کیسز ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اور 200 سے زائد اموات ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا پر قابو پانے کے لیے ہائی کورٹ کی جانب سے ویکینڈ لاک ڈاؤن یا پھر کرفیو کے اوقات میں توسیع کی سفارش کی گئی، لیکن حیدرآباد میں جاریہ نائٹ کرفیو پر عمل آوری میں حکام سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ کیسز پر قابو پانے کے لیے عوام کی نقل و حرکت پر تحدیدات عائد کی گئی اور رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ حکومت نے تجارتی اداروں کو رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایت دی، جبکہ عوام کی نقل و حرکت پر رات 9 بجے سے پابندی رہے گی۔ ریاست بھر میں کرفیو مؤثر عمل آوری کے لیے پولیس کو سخت ہدایت کے باوجود پرانے شہر کے علاقے میں کرفیو پر عمل آوری میں حکام کی کوتاہیاں منظر عام پر آئی ہے۔ پرانے شہر کے گنجان آبادی والے علاقوں میں نائٹ کرفیو کا کوئی اثر دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے اور رات بھر معمول کے مطابق سرگرمیاں جاری رہ رہی ہے۔
پرانے شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں رات کے اوقات میں ہوٹلز اور پان شاپس کا کاروبار جاری ہے۔ پولیس کو ان سرگرمیوں کی اطلاع کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کی نقل و حرکت کے سلسلے میں کوئی زیادہ سختی نہیں ہے۔ پرانے شہر کے ساؤتھ زون کے تحت آنے والے کئی علاقوں میں عوام نے شکایت کی ہے کہ پولیس کی مرضی سے رات بھر ہوٹلوں اور پان ڈبوں کا کاروبار جاری ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ہجوم کے جمع ہونے کی صورت میں کورونا کے پھیلاؤ کا اندیشہ رہتا ہے، لہٰذا مقامی عوام کو ان سرگرمیوں سے کورونا کا خوف مزید بڑھ چکا ہے۔